اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسٹارٹ کریں گے مطالعہ پاکستان کا سیکنڈ لیکچر، اور مطالعہ پاکستان کا یہ سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ چیپٹر نمبر 1 ہی ہے، اور چیپٹر نمبر 1 کل ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، اور اس کا کوشچن جو ہے ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، علی گڑھ تحریک۔ اور آج ہم جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے مسلم لیگ کا قیام، اس کے مقاصد۔ تو آپ لوگ بک اوپن کر لیجئے۔ مسلم لیگ کا قیام، اس کے مقاصد اور اس کے اسباب، یعنی کون سی وجوہات تھی جس کی وجہ جن کے لیے جو ہے مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑا کہ ان کو ایک علیحدہ تحریک بنانی چاہیے، وہ وجہ، وہ ریزن، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ مسلم لیگ کے قیام کی وجوہات کیا کیا تھی۔ تو اپنی بک اوپن کیجئے، پیج نمبر 10 ہے مسلم لیگ کا قیام، قیام کا پس منظر، مندرجہ ذیل اسباب مسلم لیگ کے قیام کا باعث بنے۔ نمبر 1، برطانوی نظام حکومت کا نفاذ۔ 1858 کے بعد قائم ہونے والا برطانوی نظام حکومت جمہوری تھا۔ ہندو چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، لہٰذا جمہوری نظام میں ہندوستان کی حکومت پر ہندوؤں کے قابض ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ معاشی طور پر انگریز مسلمانوں کو پہلے ہی پسماندہ کر چکے تھے۔ یہ ایک جو ہے انڈرسٹوڈ بات ہے، اس بات میں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جو قوم، جو پارٹی میجورٹی میں ہوگی، حکومت بنانے کا اختیار اسی کو ہی حاصل ہوگا۔ ہندوستان میں چونکہ ہندو میجورٹی میں تھے، تعداد میں زیادہ تھے، اکثریت میں تھے، تو ان کو ہی حکومت بنانے کا اختیار تھا، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ مسلمان محکوم ہو جاتے۔ مسلمانوں کی وہاں پہ پہلے اختیار نہیں تھے، لیکن اگر حکومت میں ہندو آ جاتے ہیں تو مسلمان بالکل بے اختیار ہو جاتے۔ تو اس کے پیش نظر مسلمانوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کے لیے بھی ایک علیحدہ جماعت ہونی چاہیے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے انتہا پسند ہندوؤں کا تعصب۔ 1867 میں بنارس کے انگریز نے اردو کے خلاف ہندی کو سرکاری زبان بنانے کی تحریک چلائی۔ اسی دور میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے خلاف آریہ سماج جیسی تحریکیں چلا کر انہیں دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کی۔ ہندو ادیبوں اور شاعروں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب پھیلایا اور لوگوں کے جذبات بڑھائے۔ انتہا پسند ہندو تحریکوں کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، شدھی اور سنگٹھن۔ شدھی اور سنگٹھن 2 تحریکیں تھیں آریہ سماج کی، جن کا مقصد یہ تھا، شدھی کا مقصد یہ تھا، شدھی کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو جو ہے دوبارہ ہندو بنایا جائے، اور سنگٹھن ایسی تحریک جس نے جو ہندو نہیں بنتے تھے ان کو یا تو اس علاقے سے نکال دیا جاتا یا تو ان کو ختم کر دیا جاتا۔ ان دونوں تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ پھر ہندو ادیبوں اور شاعروں نے بھی مسلمانوں کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، جس سے ان کی ذہنیت سامنے آتی چلی گئی، اور مسلمانوں کو ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ ایک علیحدہ اپنی تحریک چلائے، ایک علیحدہ ایک ایسا پلیٹ فارم تلاش کرے جہاں وہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں، اور اپنے جو دشمن ہیں یا اپنے سے جو ان کے خلاف ہیں ان کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تلاش کرنا جہاں وہ اپنے حقوق اور اپنے رائٹ کی بات کر سکیں۔ تو اس لیے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد۔ 1885 میں انگریز افسر ہے A.O. ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی، اور ہندوؤں نے اس جماعت کا خیر مقدم کیا اور بڑی تعداد میں کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت 1885 میں A.O. ہیوم نے جو انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھی تھی، اس وقت بیسکلی وہ انگریز تھا، لیکن پھر ہندوؤں کی ایک بڑی جماعت اس میں شامل ہو گئی، اور بعد میں یہ جماعت اس وقت تو اس لیے بنی تھی تاکہ ہندوستان میں رہنے والی تمام قوموں کے مفادات کے بارے میں بات کی جائے، ان کے حقوق کی حفاظت کی جائے، لیکن
وقت کے ساتھ ساتھ یہ بالکل ایک ایسی جماعت بن گئی جو صرف ہندوؤں کے لیے آواز بلند کرتی تھی، ہندوؤں کی جماعت بن کر رہ گئی۔ اس کے لیے ضروری تھا مسلمانوں کو بھی کہ ایک ایسی جماعت بنائے جہاں وہ اپنے حقوق کے بارے میں بات کر سکیں اور اپنے مطالبات آگے پہنچا سکیں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 4 پوائنٹ دیکھیے، جداگانہ انتخاب کا مطالبہ۔ سر سید نے کہا تھا کہ برطانوی طرز کا جمہوری نظام ہندوستان کے حالات کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس طریقے انتخاب کے نتیجے میں مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے جداگانہ انتخابات کی تجویز پیش کی۔ اس تجویز کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری تھی کہ مسلمان اپنی نمائندہ سیاسی جماعت قائم کریں۔ اب جمہوری نظام کیا ہے؟ جمہوری نظام یہ ہے کہ جو اکثریت میں ہوگا وہی حکومت بنائے گا۔ تو ہندو جو کہ اکثریت میں تھے، اس لیے انہیں ہی رائٹ تھا، انہیں ہی حق حاصل تھا کہ وہ جو ہے حکومت بنائے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا کہ مسلمان کے تمام حقوق غصب ہو جاتے، ان کو کوئی بھی حقوق نہ ملتے۔ ضروری تھا کہ مسلمانوں کی بھی ایک جماعت ہو، اس کے لیے جداگانہ انتخاب کا اصول رائج کیا جائے، یعنی کہ مسلمانوں کے لیے سیٹیں مختص کی جائیں اور اس کے مطابق مسلمانوں کو اس میں ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل ہو، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب مسلمانوں میں سیاسی بیداری ہوگی، مسلمانوں کو ایک سیاسی پلیٹ فارم ملے گا جہاں وہ جو ہے اپنی آواز بلند کر سکیں، جہاں وہ اپنے انتخابات کی مہم چلا سکیں، جہاں وہ مسلمانوں میں بیداری پیدا کر سکیں۔ تو اس کے لیے مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ بنگال کی تقسیم اور کانگریس کا رویہ۔ 1905 میں برطانوی حکومت نے صوبہ بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جب بنگال تقسیم ہوا تو مشرقی بنگال کے مسلم اکثریتی صوبہ بن چکا تھا، مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچا، اس نے ہندوؤں نے اس کی مخالفت شروع کر دی اور پورے ملک خصوصاً بنگال میں توڑ پھوڑ تشدد کی تحریک چلائی۔ کانگریس نے اس تحریک میں ہندوؤں کی حمایت کر کے مسلمانوں کو مایوس کر دیا۔ ہندوؤں کی ذہنیت سامنے آ چکی تھی، وہ کسی صورت تقسیم نہیں چاہتے تھے، وہ کسی صورت نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک الگ صوبہ بنے، مسلمانوں کو اختیار ملے۔ جب بنگال تقسیم ہوا تو انہوں نے جو ہے مخالفت شروع کر دی، کیونکہ اس طرح مسلمانوں کا ایک علیحدہ صوبہ بن گیا، ان کو اختیارات مل جاتے، اس لیے انہوں نے توڑ پھوڑ شروع کی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت مایوسی ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ ان کو بھی ایک ایسی پلیٹ فارم ملنا چاہیے جہاں وہ اپنی آواز بلند کر سکیں۔ نمبر 6 پوائنٹ دیکھیے، برطانیہ میں حکومت کی تبدیلی۔ 1905 کے انتخابات میں برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس پارٹی نے ہندوستان میں آئینی اصلاحات نافذ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مسلمان رہنماؤں نے باہمی مشورے کے بعد طے کیا کہ انہیں مسلمان قوم کے مطالبات حکومت کے سامنے پیش کرنے چاہیے۔ جب لبرل پارٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پارٹی جو کہ چاہتی ہے کہ تمام قوموں کو اختیار حاصل ہونا چاہیے، انہوں نے آئینی اصلاحات نافذ کرنے کا جب ارادہ کیا تو مسلمان رہنماؤں سے بھی مشورے ہوئے اور مسلمانوں نے مطالبات چونکہ حکومت کے سامنے پیش کرنے تھے، ضروری تھا کہ ایک ایسی جماعت سامنے آتی جو کہ مسلمانوں کے مطالبات حکومت کے سامنے رکھتی، تو اس وقت جو ہے مسلم لیگ کا قیام جو ہے بہت ضروری اور ناگزیر ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے تھے۔ اس صورتحال میں ایک پارٹی کا قیام بہت ضروری تھا۔ پھر اس کے بعد ہے نمبر 7 پوائنٹ، شملہ وفد کی کامیابی۔ 35 مسلمان رہنماؤں کے ایک وفد نے 1 اکتوبر 1905 کو شملہ میں وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور مسلمانوں کے مطالبات وائسرائے کے سامنے پیش کیے، جس میں اہم ترین مطالبہ یہ تھا کہ تمام نمائندہ اداروں میں مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستیں دی جائیں، ان نشستوں پر انتخابات صرف مسلمان ووٹر کریں۔ وائسرائے نے شملہ وفد کے مطالبات سے ہمدردی کا اظہار کیا، جس سے مسلمانوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وائسرائے لارڈ منٹو نے ملاقات کی، مسلمانوں کے مطالبات وائسرائے کے سامنے پیش کیے کہ اہم ترین مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستیں اور جن میں مسلمان ووٹر جو ہے ووٹ ڈالنے کا اختیار ہو، مسلمان جو ہے وہ الیکٹ ہوں اس میں۔ تو اس مطالبے کی حوصلہ افزائی ہوئی اور پھر اس سے مسلمانوں کو اور زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی کہ انہیں ایک پلیٹ فارم ایسا ہونا چاہیے جہاں وہ اپنی آواز بلند کر سکیں، جہاں اپنے مطالبات کو
منوا سکیں۔ یہاں تک ہو گیا جو ہے آپ کے اس کے اسباب۔ اب آل انڈیا مسلم لیگ کا یوم تاسیس یعنی دسمبر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے بعد تاسیس ہوتا ہے، وہ جو ہر سال جو ہے سیلیبریشن ہوتی ہیں۔ دسمبر 1906 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے بعد نواب وقار الملک کے زیر صدارت ایک جلسہ ہوا جس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ مسلم لیگ کا قیام کی قرارداد نواب سلیم اللہ خان نے پیش کی۔ مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر نے اس کی تائید کی۔ سر آغا خان اس کے پہلے صدر بنے تھے۔ پھر اس کے آگے دیکھیے اغراض و مقاصد، یعنی اس کے مقاصد کیا تھے؟ قیام کے وقت مسلم لیگ کے درجہ ذیل مقاصد تھے۔ نمبر 1، ہندوستانی مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات پیدا کرنا، حکومت کی کسی کارروائی سے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے شبہات کو دور کرنا۔ یعنی اس وقت مسلم لیگ کا قیام کا مقصد یہ تھا کہ جو بڑھتی ہوئی خلیج ہے یا ایک گیپ ہے، ایک خلا ہے جو مسلمان حکومتوں اور حکومت کے درمیان پیدا ہو گیا، انگریزوں کے درمیان پیدا ہو گیا، ان دونوں کو فل کیا جائے، ان کو بھرا جائے اور مسلمانوں کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، شکوک و شبہات ہیں، ان کو ختم کیا جائے۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے مسلمانوں کے حقوق، بالخصوص سیاسی حقوق کی حفاظت کی جائے۔ لازمی بات ہے ایک پلیٹ فارم مل ایسا آ جائے جہاں پر ان کو حقوق مل سکیں، ان کی خواہشات اور ضروریات کو مؤدبانہ طریقے سے حکومت تک پہنچایا جائے، یعنی ان کی ایک ایسا پلیٹ فارم جو کہ ان کی باتوں کو حکومت تک پہنچائے، یعنی کچھ اراکین جو کہ حکومت کو تک اپنی باتیں ان مسلمان کے حقوق کے متعلق پہنچا سکے، اس کا مقصد یہ تھا۔ نمبر 3 پوائنٹ ہے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر دوسری ہمسایہ قوموں سے مفاہمت اور دوستی کے تعلقات پیدا کرنا، یعنی کہ تمام مسلمانوں کے مفادات کی بھی حفاظت کرنا، دوسری قوموں کے ساتھ بھی مفاہمت یعنی کہ ان کے ساتھ دوستی کا رویہ بنانا، جس میں ہندو قوم بھی شامل تھی۔ بظاہر مسلم لیگ جو ہے اس وقت نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے 1906 میں یہ پلان تو بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ الگ ایک جو ہے وہ ملک چاہتی ہیں، اس وقت صرف یہ ہے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے تھے اور اس وقت صرف اپنے مفادات جو ہے وہ حکومت تک پہنچانے کے لیے ہی یہ جماعت قائم کی گئی تھی، یہ اس کے اغراض و مقاصد تھے۔ یہاں تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے اور جو ہے اس میں سے آپ ایٹ لیسٹ 5 سے 6 جو ہے وہ کوشچن تیار کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔